اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ وأترفناہم فی الحیاۃ الدنیا ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمین ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون فکذبوہما فکانوا من المہلکین وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المومنون کا تیسرا رکوع ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کیسے وہ دنیا میں کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین ناکام ہوئے۔ پچھلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور پھر ان کے بعد بتلایا تھا کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم نے ان کے بعد بھی ایک جماعت اور بھیجی تھی۔ تو اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ ان کی طرف بھی رسول حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی ان کو اسی بات کی دعوت دی تھی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کے جواب میں وہاں کے مالا اور مترف بڑے سرداروں نے کہا، وقال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، الذین کفروا، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور جنہوں نے آخرت میں اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہے، فکر و نظریے میں منکر ہیں، اور اعمال کی جواب دہی جہاں ہونی ہے اس کے بھی منکر ہیں۔ آخرت کا انکار دراصل اپنے اعمال کی جواب دہی کا انکار ہے، تو فکر و عمل دونوں میں وہ گمراہ ہے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو سہولت دی تھی دنیا کی زندگی میں،
عیش و عشرت کے سامان میں وہ مبتلا تھے۔ 3 خرابیاں بیان کی ہیں، ایک کفر، دوسرا وہ اعمال کے حساب و کتاب اور جزا کے منکر ہیں، اور تیسرا یہ کہ دنیا کی عیاشی میں منہمک ہے، سرمایہ پرستی اور دولت اور تعیشات کے اندر مبتلا ہے۔ ان سرداروں نے کہا، اور یہ 4-5 آیات میں ان کا پورا تفصیلی مکالمہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ نبی نے جتنے عرصے انہیں دعوت دی، اس پورے دورانیے میں انہوں نے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو جو باتیں کی ہیں، انہیں قرآن حکیم یہاں اجمالی طور پر بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہی ہے جیسے تمہاری طرح کا ایک انسان، یاکل مما تاکلون منہ، یہ اسی طرح کھتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور جیسے تم پیتے ہو ایسے یہ بھی پیتا ہے، تو ہماری طرح کا ایک انسان۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو بھلا ہمارے جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ ان ملا اور مترف کی باتیں قرآن حکیم نے یہاں نقل کی ہیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے ہی ایک انسان کی اطاعت کرنا شروع کرو گے، اسے لیڈر مانو گے، اسے رہبر اور رہنما مانو گے اللہ کی طرف جانے کے لیے، تو اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم اس وقت بڑے خسارے میں ہوگے۔ یعنی خود اپنی چودراہٹ اور اپنی حکمرانی اور اپنی خدائی کے تو دعوے دار ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کو انسان قرار دے کر اور ان کی اتباع کرنے سے اعراض کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا وہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی میں مل جاؤ گے اور ہڈیاں تمہاری گل سڑ جائیں گی، تو انکم مخرجون، کہ پھر تم کو نکلنا ہے، پھر تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ بھلا یہ کوئی بات ہے کہ انسان مر جائے، کھپ جائے، مٹی میں مل جائے، دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ کہنے لگے، ہائی ہاتا ہی ہاتا، کہاں ایسا ہو سکتا ہے، کیسے ایسے ہوگا، لما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے کہ تم قبروں سے دوبارہ نکل کر زندہ ہو جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے اعتراضات اور سوالات شروع کر دیے۔ مزید کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہماری زندگی تو یہی ہے جو دنیا کی، جو جی لیے اور مر گئے، بس، اور کون سی حیات ہے؟ ان ہیا یعنی مکمل تاکید کے ساتھ استثناء لائے ہیں، کچھ نہیں ہے، نفی کے بعد استثناء، کچھ نہیں ہے مگر یہی زندگی ہے دنیا کی جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کوئی نئی زندگی نہیں آئے گی۔ تو آخرت کا انکار، دنیا کی عیاشیوں میں منہمک ہو کر اسی سرمایہ پرستی کے ماحول کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہیں جو کھا لیا پی لیا، عیاشیاں کر لی، یہی زندگی ہے۔ باقی رہی اس آدمی کی بات، تو کہتے ہیں ان ہوا الا رجل، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے، ایسا آدمی ہے کہ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بھلا اللہ نے ایسے غریب آدمی کو کیا ہے رسول بنا کر بھیجنا تھا؟ وہ بھی تو ہماری طرح کا ہی کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی ایسی اعلیٰ برتر مخلوق ہوتی تو پھر تو بات بھی تھی۔
اور صاف طور پر کھلے طور پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس پر کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ پورا مکالمہ اللہ نے ان ملا اور مترفوں کا بیان کیا ہے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم سے لے کر وما نحن لہ بمؤمنین تک حضرات انبیاء کوئی بھی نبی ہو۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ قوم سمود ہی کی بات ہو، مجموعی طور پر انبیاء کی بات کی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء بھی آئے ان کے ساتھ ان کے ملا اور مترف کا رویہ یہی رہا کہ وہ ان انسانوں کو حقیر سمجھتے رہے اور ان انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں لائے، الٹے سیدھے الزامات لگائے، کبھی جنون کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب انہوں نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ وما نحن لہ بمؤمنین، تب نبی بولے کہ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری مدد کیجیے اس سلسلے میں یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، صحیح بات قبول نہیں کر رہے، تکذیب کر رہے ہیں، اس میں میری مدد کیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا عما قلیل، تھوڑا ہی وقت گزرے گا کہ لیصبحن نادمین، کہ ضرور یہ شرمسار ہوں گے، ندامت ان پر طاری ہوگی، پچھتائیں گے یہ، اور وہ بھی صبح کے وقت، لیصبحن صبح کے وقت یہ پچھتاتے رہیں گے، یعنی صبح 4 بجے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے آخری وقت۔ چنانچہ فأخذتہم الصیحۃ بالحق، ایک چیخ چنگھاڑ نے ان کو صبح کے وقت پکڑ لیا، بالکل حق کے ساتھ، کسی قسم کی ظلم کی بنیاد پر نہیں، جتنا بڑا جرم تھا اس جرم کے مطابق ایک چیخ آئی، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو کوڑا بنا دیا۔ غثاء سیلاب کے اندر جب پانی بہتا ہے تو اس کے ساتھ جو جھاڑ جھنکار آتا ہے جی، وہ صرف کوڑے دان میں جاتا ہے، تو اس کو ہم نے کترا کر کے ان کو کوڑا بنا دیا۔ فبعدا لقوم الظالمین، ان ظالم لوگوں اور قوم کے لیے بڑی ہی دور کی تباہی اور بربادی ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، تاریخ بیان کر رہا ہے قرآن حکیم کہ کس طریقے سے لوگ جو ظالم ہیں وہ سزا کے مستحق بنے اور کس طریقے سے انبیاء علیہم السلام کامیاب ٹھہرے۔ تو یہاں اس نبی کی ہم نے مدد کی تو فلاح اور کامیاب ہو گئے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے مزید جماعتیں پیدا کیں، قرونا بہت سی جماعتیں اس کے بعد آئیں۔ اور آگے قرآن حکیم قانون بیان کرتا ہے کہ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، کسی قوم کی جو مدت مقرر تھی کسی جماعت کی، وہ مدت نہ تو آگے گئی نہ پیچھے، جو عذاب کا وقت ہے اس پر عذاب آیا اور جو نجات کا وقت تھا اس پر نجات ملی۔ پھر یہ پوری تاریخ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے رسولوں کا ایک تانتا باندھ دیا انسانیت کے نام، ثم ارسلنا رسلنا تترا، تترا کہتے ہیں لگاتار، مسلسل تانتا باندھ دیا، ایک نبی جاتے دوسرے، دوسرے تیسرے، تو بنی اسرائیل میں خاص طور پر انبیاء کا تانتا بند گیا کہ ایک کے بعد دوسرا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی فوراً ان کی جگہ پر آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون، یوشع بن نون کے بعد آگے ان کے نائبین وارثین، تو رسولوں کا تانتا باندھ دیا ہم نے۔ اجمالی طور پر قرآن نے کہا کہ کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی کسی امت اور جماعت کی طرف وہاں کا رسول آیا تو کذبوہ، انہوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، اور جیسے جیسے جو قوم جھٹلاتی گئی ہم اس کے بعد اس قوم کو تباہ و برباد کرتے رہے، اور جو ماننے والے تھے ان کو
اپنے نبی کی طرح، اسی طرح جیسے نوح کو بچایا تھا، جیسے قوم اپنا حضرت صالح کو اور حضرت ہود کو بچایا تھا، اسی طریقے سے ہم نے انبیاء کو بچایا۔ اتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے بھی اسی طریقے سے چلاتے گئے ان کے بعد اسی طرح سلسلہ، اور جو ان میں سے عذاب کے مستحق بنے تو جعلناہم احادیثا، ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، بس صرف باتیں رہ گئیں، ان کا دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، جو ایمان لانے والی قوم نہیں ہے اس کے لیے بہت ہی ہلاکت ہو، دور کی سزا ہو۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، اپنی آیات دے کر اور واضح دلائل دے کر۔ تفصیلی قصے ان تمام انبیاء کے پیچھے گزر چکے ہیں۔ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کیا۔ وکانوا قوما عالین، اور وہ بھی بڑے تکبر اور غرور والے تھے، مغرور قوم تھی۔ فقالوا، کہنے لگے کیا ہم دو ایسے آدمیوں پر ایمان لائیں جو ہماری طرح کے ہیں، موسیٰ اور ہارون پر، اور پھر ان کی حالت یہ ہے کہ ہم موسیٰ ہارون پر ایمان لائیں جبکہ وقومہما لنا عابدون، ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے، بھلا غلام قوم کے آدمی کو ہم اپنا سردار مان لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعونیوں نے باقاعدہ جو آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چلو ہم کوئی لیڈر قوم ہو، اعلیٰ نسل سے لوگ ہوں جو غلام نہ ہوں، ان میں سے کسی کو اگر لیڈر مانا جائے تو مانا جائے۔ ان کی قوم تو غلام ہے 200 سال سے، بنی اسرائیل، جس پر ہم ہر طرح کا ظلم و تشدد کرتے ہیں، اب ان میں سے دو بنی اسرائیلیوں پر ہم ایمان لے آئیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فکذبوہما، انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کی تکذیب کی، جھٹلایا انہیں۔ فکانوا من المہلکین، پھر وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے، جس کی تفصیلات پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور جب فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین میں داخل ہوئے تو وہاں اللہ پاک نے طور پہاڑ پر ان کو کتاب دی، اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، ان کے لیے ایک واضح راستہ متعین کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بغیر شادی کے ان کی ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، تو دونوں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا، رہتی دنیا تک نمونہ بنا دیا۔ اور وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک بلند ٹیلے پر جو ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور وہاں پانی کا چشمہ بھی جاری تھا۔ ایک ایسی جگہ پر، یا تو بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کہ جب بیت المقدس سے 8 میل دور حضرت مریم وہاں پہنچی ہیں، تو وہ ایک اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہم نے دی، جس مصیبت میں وہ تھیں، تکلیف میں تھیں، اس تکلیف سے نجات کا موقع وہاں اس جگہ پر بڑے درخت اور سکون اور کھجور، جس سے حزی الیک بجذع النخلہ، کھجور توڑ کر کھانے کا اور پانی پینے کا وہاں پر موجود تھا، تو دونوں ماں بیٹے کو ہم نے وہاں پر ٹھکانہ دیا، ذات قرار و معین، اور ایک چشمہ جاری انہیں دیا۔ تو ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، آویناہما، تحفظ دیا، یا تو یہ پیدائش کے موقع پر ہے، یا پیدائش کے بعد 2-3 سال کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جب وہاں کے بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف کسی بلند جگہ پر ان کو ٹھکانہ دیا جہاں وہ بادشاہ نہیں پہنچ پایا۔ تو دریائے نیل کے
سے اوپر ایک ٹیلے میں اچھی جگہ پر جہاں پانی کا بھی انتظام تھا وہاں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ باقی رہا یہاں کے گمراہ لوگوں نے ربوہ سے کچھ اور ہی مطلب نکالنا شروع کر دیا، قادیانیوں نے۔ یہ اس طرح کا کوئی تصور نہ تو یہاں قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ربوہ کے نام پر شہر بسانے اور کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے مذمومہ تخیلات کو پیدا کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ فراڈ اور صرف جعل سازی ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہاں آیات کا سیاق و سباق اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں تو مطلق بات ہے کہ ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا ربوہ، ایک بلند ٹیلے پر، بلند جگہ پر، تو وہاں انہیں اعزاز و اکرام دیا۔ اب اس کی تفصیل میں اپنی طرف سے کچھ موضوعات اور ادھر ادھر کی چیزیں داخل کر کے پاکستان میں ربوہ شہر بسا کر اس کو اس کی طرف نسبت دینا، یہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کر کے بتلا دیا کہ ان کو بھی ہم نے یہ ٹھکانہ دیا، ان کو کامیابی کا یہ موقع دیا، اور وہیں سے ان کا دین دنیا بھر میں پھیلا، جب کہ ان کو وہ سولی چڑھانا چاہتے تھے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو وہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھائی، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو ان کا دین کی بلندی، ان کا سر بلندی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوئی، کامیاب ہوئے۔ تو یہاں اس صورت کے سیاق و سباق میں تو کامیاب جماعتوں کا تعارف تھا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا پورا تاریخی تسلسل انبیاء علیہم السلام کا بیان کیا کہ وہ کامیاب ہوئے، اور ان کے مقابلے کی جتنی جماعتیں جو ظالم تھیں ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔